الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. جی جناب، آپ بات کریں. جی آغا صاحب، میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہ رہا تھا اور میرا ایک سوال بھی تھا. کیا نام ہے، یہ چاہ رہا تھا، دیکھیں زندگی میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو فالو کرنا ہی ہوتا ہے. مطلب کسی کو بھی آپ نے اپنا آئیڈیل بنا کے، یعنی ان کی تعلیمات پہ عمل تو کرنا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے نزدیک جو بہترین انتخاب ہے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام. ٹھیک ہے، اس جی. میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کی اطاعت کریں اور فلاح پائیں. لیکن جی. دوسری طرف جیسا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ وقت کی قلت ہوتی ہے لوگوں کو، اور پھر دین سے اتنی آگاہی نہیں ہوتی. وہ پھر وہ لوگ کیا کریں؟ مطلب وہ جیسے آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس طرح سے میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سارے ہونے چاہیے کہ وہ پھر لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں. تو اب کیا تو کرتے ہیں لوگ؟ بس میری یہ گزارش. اب لوگ کیا جی کرتے ہیں؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں دیکھیں میں تو زیادہ ٹائم سے نہیں ہے تو زیادہ کیا ہر کرتے ہیں؟ معاملے میں ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں معصوم کا کیا قول ہے، اور ڈھونڈتا ہوں. ہوں. جیسے مولا نے خود بولا ہے نا کہ ریسرچ کرو، اپنے ہوں. دین پہ ریسرچ کرو. آپ صرف مجلس سننے جاتے ہو، ممبر پہ ایک مولوی صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں وہ سن کے گھر نہیں آؤ، بلکہ اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو آپ اس کو خود بھی تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اور اگر صحیح پاؤ تو اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے، اور تو دیکھیں گے صحیح ہے کس تب سے پھر. ہم ائمہ. تو آپ بالکل مجتہد ہیں ان کے کیا؟ کال سے دیکھیں گے. تو آپ مجتہد نہیں ہیں یا نہیں مجتہد نہیں ہیں؟ تو نہیں آپ نہیں مجھے نہیں ایمانداری سے بتاؤ. میں آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کسی کتاب میں وہ حدیث پڑھو یا کوئی آپ کو حدیث سنائے، جو ایک اچھا آدمی ہے، اچھا عالم ہے، وہ آپ کو حدیث سمجھا دیتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ بالکل اگر وہ بالکل بالکل ختم صحیح بات. بولے گا، ہم حق یہی کہتے ہیں. بولے گا، بالکل بالکل ہم یہی کہتے ہیں. ہم میں اور آپ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہم میں اور صحیح. آپ میں کوئی اختلاف، میں بھی وہی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل اوکے. بالکل بالکل. ہاں. اچھا، میں سوال اوکے. یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آخری امام جو وقت کے حسین ہیں، جو وقت کے امام ہیں، ہم ان سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ ہم ان سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے اوکے، تھینک یو. ہیں؟ بہت اور مہربانی. یہ ہمارے یہ تو موضوع سے میرا. باہر ہے. یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے احادیث موجود ہیں. ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کی جو رہنمائی ہے، وہی ان کے آباء طاہرین کی رہنمائی ہے. ان کا دین ایک ہی ہے، دو دین نہیں ہے. اگر ایک مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. آپ ان سے کس طرح ہدایت لے سکتے ہیں؟ ان کے روات حدیث کی طرف. وہ عالم دین، وہ الحمدللہ حوض علمیہ کی وجہ سے وہ عالم دین کی تربیت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، وہ راستہ ہی بند کر دیا ان لوگوں نے. وہ عالم دین جو آپ کو حدیث نقل کرے، وہ تو حوضے سے نکلتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ ہے خیانت ان کے نہیں ہے. اور بھائی یہ سیستانی، بلوچستانی، وحید خراسانی، ان لوگوں کی غداری ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے طالب علم جاتے ہیں حوضہ. یہ خامنئی کی خیانت ہے، خمینی کی خیانت ہے کہ نہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے طالب علم جاتے ہیں، ایک طالب علم نہیں آتا جو آپ کو حدیث سنا سکے. ہزاروں کی تعداد میں طالب علم، دسیوں ہزار ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں قم تعلیم کے لیے، نجف اشرف تعلیم کے لیے. واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ واپس آتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو حدیث سنا سکے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے فریضہ کیا ہے؟ آپ ان عالم کی طرف رجوع کریں جو ان کی احادیث، ان کی باتیں اور ان کی اقوال اور ان کی افعال آپ کو سنا دیں. یہ ان سے ہوتا ہے ان سے اخذ ہدایت کا طریقہ کار. میں ایک کال لے لوں یہاں سے.